السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پیش کر رہا ہوں، اور آج ان کی قسط نمبر 1 یعنی حکایت نمبر 1 ہم دیکھیں گے، جن کا عنوان ہے نامناسب دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے، شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی، اور ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم، اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں، تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور وظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے نے سب فراموش ہو گئے، اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خاری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابہ نے عرض کی، اے شاہد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پہ لاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور آپ آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، اللہم ربنا آتنا فی دار دنیا حسنہ وآتنا فی دار عقبانا حسنہ، یعنی اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ تو اس حکایت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔